ایک کانسیپٹ ہے کہ مال ہونا یہ برا ہے، مال کی مذمت کی جاتی ہے، مالداروں کی مذمت کی جاتی ہے، تو ذہن یہی بنتا ہے کہ مال اور مالدار برے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے صحابہ کرام ہی کو دیکھ لیجئے، عشرہ مبشرہ میں سے ایک تعداد ہے جو تجار تھی، تاجر تھے اور ٹھیک ٹھاک مالدار تھے۔ تو مال ہونا یا مالدار ہونا یہ فی نفسی ہی یہ برا نہیں ہے، بلکہ اگر حلال طریقے سے مال کمایا جائے اور حلال طریقے ہی سے خرچ کیا جائے اور جو شرعی حقوق ہیں مال کے وہ ادا کیے جائیں تو مال برا نہیں ہے، بلکہ یہی مال اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے، جنت دلوا سکتا ہے، میٹھے محبوب علیہ السلام کی رضا اور قرب دلا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا مال فی نفسی برا نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے۔ اچھے طریقے سے شریعت کے تقاضوں کے مطابق کمایا جائے اور شریعت ہی کی رہنمائی کے ساتھ اس کو خرچ کیا جائے، اس کے حقوق ادا کیے جائیں تو یہ مال برا نہیں ہے، اچھا ہے۔ جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے مالدار تھے اور روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو اللہ کا تاجر، اللہ کے تاجروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ کا تاجر، جی، قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو مالداروں سے پہلے جو غربا ہے، فقراء ہے، یہ جنت میں جائیں گے۔ غربا فقراء کے بعد اغنیاء کا، مالداروں کا نمبر آئے گا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مالدار ہیں، ایسے خوش نصیب مالدار ہیں کہ مال ہونے کے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے انہیں یہ مجدہ عطا فرمایا۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول من يدخل الجنت من اغنیاء امتی عبد الرحمن بن عوف، ماشاءاللہ، کہ میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے عبد الرحمن بن عوف۔ کیا بات ہے، انہوں نے جائز طریقے سے کمایا، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہی رائے خدا میں خرچ کیا، تو یہ مال ان کے لیے جنت میں سب سے پہلے جانے کا سبب بنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یعنی مال سرکار عالی وقار علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ کیا، سرکار کے دین پر خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس مال کو قرب الہی کا ذریعہ بنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے مال کے لیے دعا فرمائی کہ اے عبد الرحمن، اللہ تمہارے مال میں برکت دے اور قیامت کے دن تمہارے حساب میں نرمی فرمائے۔ واہ۔